خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں سے نئے عہد نامے میں یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب آیت سے یوحنا کی انجیل 12واں باب 22ویں آیت۔ فلپس نے اندر آ کر اندریاس سے کہا، پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ خدا کی زندہ کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے، آئیں آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرے شکر گزار ہوں آج کے دن وقت لمحات کے لیے جو خداوند پاک خدا تو نے زندگی میں بخشا، کہ خداوند تیری حضور میں آ کر آئی خداوند خدا تیری آواز کے شنوا میں آج اپنے دائے ہوئے کلام کو ایک ایک زندگی کے لیے جاری کر، تاکہ تیرے نزول کلام سے آج ہر ایک زندگی فیض یاب ہو۔ مجھے چھوڑے، آسمانی تعلیم، آسمانی تین گائیڈنس بخش۔ آئیے چاہتا ہوں کہ ہم تیری مسا اور تیری حضوری میں گھیرے ہوئے تیری آواز کی شنوا، یسوع نام آمین۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ یہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ آج میرا مضمون ہے مسیح خداوند کے لیے کام کرنا باعث فخر اور برکت ہے۔ مسیح خداوند کے لیے کام کرنا باعث فخر اور برکت ہے۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے اس حقیقت کو ہم تمام زندگیوں پر منکشف کیا کہ خدا کے کام کو خدا خود کر سکتا ہے، اور در حقیقت اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں، اگر انسان اس کی عبادت اور پرستش اور اس کی تمجید نہ کرے تو مسیح نے کہا کہ یہ پتھر بھی چلا اٹھے گا۔ کوئی نبی اپنی نبوتی خدمت کو انجام نہ دے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ
خدا گدھے سے بھی بولنا اور بلوانا جانتا ہے، لیکن یہ انسان کی خوش بختی ہے اور یہ انسان کے لیے باعث سے اعزاز کی بات ہے کہ وہ خدائے قادر کے کام کو بحیثیت انسان انجام دیتا ہے۔ واضح رہے، مسیح خدم کا کام کرنا باعث سے فخر اور برکت ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 26ویں آیت، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب خدا باپ کی نظر میں مسیح کی خدمت کرنے والا، خدمت گزار یعنی اس کے کام کو کرنے والا، اب وہ انتہائی اہمیت کا حامل خدا باپ کی نظر میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ خدا جس نے نظام کائنات کو تشکیل دیا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس کے کاموں کو انجام دے۔ وہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس کے کاموں کو خوشی کے ساتھ کرے اور اس کی خدمت کے کام کو اپنے بدن، اپنی زندگی سے انجام دیتا جائے۔ اور کلام مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ خدا باپ کی نظر میں مقبول ہوتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اب ڈیفینیٹلی یسوع کہاں ہے؟ اپنے جلال میں، باپ کے جلال میں، بادشاہی میں، اور اپنے تخت پر، اور جو اس کے کاموں کو یعنی اس کی خدمت کے کام کو کرتا ہے وہ کہاں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ساتھ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ شخص یسوع کی خدمت کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بدن سے اس کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ To serve the Lord، خدمت کرتا ہے اپنی زندگی سے۔ اور آخری حصہ، اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ اب یہ ذرا بڑی عجیب اور حیرت انگیز بات ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، چاہتا ہے۔ جو کوئی ذی شعور ہے اور شعور رکھتا ہے نا، تھوڑا سا بھی وہ عمر کے اس حصے میں آتا ہے نا، ابھی لڑکپن یا جوانی کے ایام میں ہی آتا ہے، تو اس میں یہ شعور ہوتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے میری بے عزتی یعنی بے عزتی نہ کی جائے۔ ایسا ہوتا ہے، یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اور وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے اسے کوئی بھی بات کرے، اس کی انسلٹ کرے، اس کی توہین کرے اور اس کی رسوائی ہو۔ اب ذرا سوچیں، جب انسان کا یہ نظریہ اپنے لیے ہوتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو بلکہ توہین کی بجائے اس کی عزت ہو، اس کی عزت افزائی ہو، تو انسانوں سے وہ یہ چاہتا کہ لوگ اس کی عزت کریں۔ ہم انسان اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، ہر ایک کو یہ چاہتا ہے۔ اور کیا ہی عظیم بات ہے کہ جو خدا کے کام کو انجام دیتا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ آخری حصہ، اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی، کیا ہی ایک عظیم عنصر اور پہلو ہمیں اجاگر ہوتا ہے اور ملتا ہے کہ آسمانی باپ اس کی عزت کرے گا۔ بندہ چاہتا ہے کہ عام لوگ میری عزت کریں، انسان
میری عزت کریں، لیکن یہاں یہ معیار مسیح نے قائم کر دیا کہ باپ، آسمانی باپ، میرا باپ اس کی عزت کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام ہو، لیکن ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اس کے کاموں کو کرتا ہے، خدمت کے کام کو انجام دیتا ہے، خدا باپ کی طرف سے اس کی عزت ہوتی ہے۔ ادھر کتنے جوان بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ بڑھائیں گے، جوان، نوجوان، ہاتھ اوپر کریں ذرا، مجھے پتہ لگے کتنے نوجوان جوان بیٹھے ہوئے۔ اور بزرگوں میں کوئی جوان نوجوان نہیں ہے؟ کوئی بزرگوں میں کوئی نوجوان جوان جو سمجھتے ہیں کہ وہ جوان ہے روحانی طور پر؟ کوئی ہے ایسا بزرگوں میں بھی؟ اچھی بات۔ اور میں یوں سمجھتا ہوں، میرا یہ ویو ہے، میرا یہ نظریہ، انسان بزرگ اس وقت اپنے آپ کو سمجھتا ہے جب اس کے اندر سے یہ آواز آنا شروع ہو جاتی کہ کون، بس اب نہیں۔ لیکن بزرگ، وہ بزرگ چاہے وہ 80 سال یا 70 سال کا بھی ہے نا، جب تک وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم ینگ، تو اس میں ایک عزم ہوتا ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے، وہ چاہے 60 سال کا بھی ہونا، اس میں ایک جذبہ ہوگا کہ میں ابھی جوان ہوں، میں نوجوان ہوں۔ لیکن وہ جب اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اب بزرگ ہو گیا ہوں، تو اس میں قوت ارادیت وہ موقوف اور ختم ہونا شروع ہو جاتی۔ لیکن اب ذرا غور کریں کہ جتنوں نے ابھی ہاتھ اٹھایا نا، وہ یہ ذرا سن لیں، جو جوان ہیں اور اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ابھی تازہ تازہ جوان بنایا ہے، وہ بھی اس چیز کو سنیں، ذرا غور کریں۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں پر ہے؟ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ شریک ہو۔ کہاں ہے خدا؟ دل میں۔ اور کہاں ہے؟ ہمارے درمیان۔ اس وقت کہاں پر ہے؟ ہمارے درمیان۔ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں میں ہوں حاضر ہوں۔ اب جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے، اور درمیان کہاں ہے؟ جہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہیں، وہاں وہ درمیان ہے، اس کی موجودگی ہے، اس کی پریزنس ہے۔ اب جب اس کی موجودگی ہے تو جہاں وہ ہے نا، ہم بھی وہاں ہوں، اور ہم جب وہاں ہوتے ہیں تو ضرور ہے کہ وہاں پر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے خدمت گزاری کے کام کو بھی کریں۔ خدمت گزاری کا کام ضروری نہیں ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ضروری نہیں ہے کلام سنا لیا، ضروری نہیں ہے کھڑے ہو کے عبادت لیڈ کر لی، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسے کام کو کر رہے ہو جو بس پبلک ویو میں ہو۔ لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ خدمت کا کام اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی خدمت کے کام ہیں، وہ کاموں کو ہم انجام دیں، ان کاموں کو ہم کریں، اور واضح رہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے نا،
انسانی طور پر وہ خود تو بذات خود کام نہیں کر پاتا، لیکن اس کے ساتھ جو اور نوجوان یا قوت جن میں ہوتی ہے وہ کاموں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ بزرگ ہے وہ نہیں کر پائے گا، لیکن اگر جوان ہے یا نوجوان ہے تو وہ ان کاموں کو چاہے کسی بھی نوعیت کے کیوں نہ ہو، زور آزمائی کے بھی کام ہو وہ بھی کر لیتے ہیں، اٹھانے کا کام ہو وہ بھی کر لیں گے، جو کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا کام ہو وہ انجام دے لیں گے۔ اب ذرا غور کریں تو خدا کی خدمت کے کام کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک انسلٹ ہے۔ خدا کا کام اگر کوئی کر لیا نا تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن میں ریویو دینا چاہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کا، آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں، بائبل مقدس میں دیکھیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے زبور 84 اس کی 10ویں آیت، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، زبور 84 اور اس کی 10ویں آیت، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ، لاسٹ اس کا آخری حصہ، میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ۔ زبور نویس بیان کرتا ہے تیرے گھر کا دربان ہونا نا شرارت کے خیموں میں بسنے سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب نوعیت دیکھیں کہ گھر خدا کے گھر کے بالکل باہر، لیکن وہ بھی ایک خدمت ہے، وہ بھی ایک طرح سے خدا کے گھر کا کام ہے، دربان ہے۔ اب دربان ہے تو سوچیں لو یہ کون سی خدمت ہے، یہ کون سا کام ہے، اس کام کے لیے تو بہت سے لوگ مقرر ہوں گے لیکن میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن داؤد یہ بیان کرتا ہے میں اپنے خداوند کے گھر کا دربان ہونا۔ اب ذرا داؤد کی شخصیت پر غور کریں، داؤد کون ہے؟ کون ہے؟ عام چلتا پھرتا انسان نہیں ہے، بلکہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ، اور قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور بادشاہ کبھی چوکیدار نہیں ہوتا، ذرا نوٹ کریں اس چیز کو، بادشاہ کبھی بھی چوکیدار نہیں ہوگا۔ دربان کہتے ہیں چوکیدار کو جو دروازہ کھولنے والا ہو۔ اب کام کی نوعیت ذرا غور کریں، خدا کے حضور اس کا رتبہ، لوگوں کے نزدیک اس کا رتبہ اور خدا کے نزدیک اس کا رتبہ بالکل چینج ہے۔ لوگوں کے نزدیک وہ بادشاہ ہے، لوگ اسے بادشاہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل داؤد کو بادشاہ قبول کرتی ہے، تسلیم کرتی ہے، لیکن وہ بادشاہ کے گھر کا دربان ہونا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب کام کی نوعیت ایسی کہ بالکل چینج، وہ کہے بادشاہ ہوں میں اور میرے اس رتبے کے لحاظ سے یہ کام مجھے نا سوٹ نہیں کر رہا۔ جنرل سی بات ہے، اس رتبے کے حساب سے وہ کام سوٹ نہیں کرتا،
کوئی اہم اور بڑی شخصیت کو آپ کہیں کہ آپ بہت بڑی شخصیت ہے، بڑی اہم شخصیت ہے، آئیں ذرا آپ باہر دروازے پر کھڑے ہو جائیں اور سب کو ویلکم کرتے رہیں، کیا ایسا ہوگا؟ شاید مشکل ہے۔ بلکہ جو اہم اور بڑی شخصیت ہے، لوگ اس کا ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن داؤد یہ کام کا چناؤ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے کہ خدا کے گھر کا ہی جو ہے نا، یہی میرے لیے بڑی بات ہے، یہی میرے لیے اہمیت کی بات ہے۔ یہ صرف میں نے ایک مثال دی آپ کو کام کی نوعیت کے اعتبار سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی شخص جو جوان اور نوجوان ہے، ٹیلنٹڈ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور پایا جاتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی قابلیت، کسی نہ کسی اعتبار سے قابلیت اور صلاحیت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کچھ کر سکتا ہے، لیکن غرض یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے، غرض یہ کہ خدا کے گھر کے لیے، غرض یہ کہ خدا کے حضوری کے لیے، اس کے مقدس کے لیے، اس کے کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ ایک اور ذرا دیکھیں لوکا کی انجیل 8واں باب 3 آیت، کلام مقدس میں اب خدا باپ کی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے جو اس کے کام کو انجام دیتا ہے۔ ایک اور کام کی نوعیت ہم ذرا غور کریں گے، لوکا 8واں باب اور اس کی 3 آیت، کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی اور سوسنہ اور بتھیری اور عورتیں بھی تھی جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ اب یہاں پر پہلے ہم نے داؤد کو دیکھا، نئے عہد نامے میں ہمیں یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح اور مسیح کے شاگرد اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر، اور بائبل یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے یسوع مسیح گاؤں گاؤں شہر شہر جاتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا۔ اب اس کے لیے اہم اور بنیادی کام فائنینس، جہاں فائنینس نہیں ہے نا، فائنینشل کرائسس ہے، وہاں پر بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ کلیسیاؤں میں کلیسیاؤں کی حالت وہاں پر غیر ہو جاتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے جہاں پر فائنینشل کرائسس ہوتا ہے۔ اور مسیح کی خدمت پر بھی اگر غور کریں نا، مسیح کی خدمت کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور یہ کون سی عورت؟ یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوزا کی بیوی۔ اب یہ مسیح کے ساتھ جگہ جگہ شہر شہر گاؤں گاؤں جا تو نہیں سکتی، اور عورتیں جا تو نہیں سکتی کیونکہ اس دور میں ٹریولنگ خاصی مشکل تھی، لیکن یہ ان میں عزم تھا کہ خدا کی خدمت کے کام کو انجام دینا ہے۔ لیکن دینا ہے کیسے دینا ہے؟ ہم تو دے ہی نہیں سکتے، ہم تو کام خدا کا کر ہی نہیں سکتے، ہم خدا کی خدمت کا کام کر ہی نہیں سکتے، اور خدا کی نظر میں مقبول ہو ہی نہیں سکتے، اور باپ ہماری عزت کرے گا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ ہم تو عورتیں ہیں، یہ تو ہم کام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو سوچا کہ اگر ہم سے مسیح کی خدمت جگہ جگہ جا کر نہیں ہوتی تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ انسان اپنے دماغ کو جب چلاتا ہے نا تو بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ نہ چلائے، اپنے دماغ اور ذہن کو
استعمال نہ کریں. عام باتوں میں تو ہم اپنے ذہن کو بہت ایکسٹرا آرڈینری چلا لیتے ہیں اور یوٹیلائز بھی کرتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. اپنی ذہانت کا استعمال بہت بہتات سے کرتے ہیں, لیکن جہاں خدا کا معاملہ آتا ہے نا, وہاں پر کہتے ہیں خدا تو ہی ذہنوں کو جانتا ہے, تو ہی دل کی سچائی کو جانتا ہے, تو ہی انسان کے ارادوں سے واقف ہوتا ہے. میری تو مجبوری ہے, میں کر ہی نہیں سکتا. مجبوری کیا ہے؟ گھر چلاؤں یا تیرے کام کو کروں؟ یہ بھی تو ایک کام ہے. بچے تو نے دیے ہیں, ان کو سنبھالوں یا تیرے کاموں کو انجام دوں؟ لیکن انہوں نے اس چیز پر غور کیا. آئیں ذرا دوبارہ دیکھیں میرے ساتھ, تیسری آیت, بلکہ میں پہلی آیت سے پڑھوں گا. تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا, اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے. اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی, مریم جو مگدلین کہلاتی تھی, جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھی, اور یوانا ہیرودیس کے دیوان کوزا کی بیوی, سسنا اور بتھیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنے مال سے, اب مال کیا ہے؟ روپیہ پیسہ. مال اور روپیہ پیسہ, اکانومی, معیشت, جس سے کام بڑھتا ہے اور چلتا ہے, مال سے, پیسے سے. اور یسوع مسیح نے کہا جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا. ہمارا مال ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, سچ. ہمارا مال ہمارے بچوں میں ہوتا ہے, ہمارا مال ہماری چیزوں میں ہوتا ہے, اور اسی لیے ہمارا دل بھی وہیں پر لگا رہتا ہے. مسیح نے کہا کہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا. مال گاڑی ہے نا, تو دل بھی وہیں پر دھڑک رہا ہوتا ہے. مال سونا ہے نا, تو اکھاں بھی اتھی لگیاں ہوئی ہیں. اب جو جہاں پر انویسٹمنٹ ہے نا, ترجیحات بھی ہماری وہیں ہوتی. بڑا غور کرتے رہے, اس لیے کہ وہ مال محنت سے کمایا گیا. لیکن اگر اس محنت کو پراپر یوز کیا جائے نا, تو ہمارا دل وہاں پر ہوتا. اور اسی طرح یہ عورتیں اپنے مال سے, اور ان کا دل بھی کہاں تھا؟ مسیح کے کاموں کی طرف. چونکہ مال انویسٹ ہوا ہوا ہے, تو جہاں انویسٹمنٹ ہے وہاں توجہ بھی وہی ہے, سوچیں بھی وہی ہیں, خیالات بھی وہی ہیں کہ مسیح آج کدھر ہے, مسیح کیا کر رہا ہے, مسیح کہاں جا رہا ہے, اور مسیح کے کام کیسا اور مزید پھیل رہا ہے. ہر وقت اس چیز پر. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کام کریں تو ہم کام کیسے کر سکتے ہیں, خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے مال سے کر سکتے ہیں. بس لوگ کام کریں نا, تو 1 دفعہ کریں, 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس اور کتنا کریں. ایک ایسی وہ خادم تھے, انہوں نے کہا کہ ایک گھر میں وہ عبادت پر گئے, تو انہوں نے 2 گیت گائے. اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ آئیں آنکھوں کو بند کریں اور اب ہم
کلام کو سنیں گے، کلام کو سنیں گے۔ کسی نے کہا کہ بھائی جی ایک دو اور گیت گاؤ، انہوں نے کہا ابھی کلام کو ہم سنیں گے۔ کلام کو سنایا، ٹھیک 6 منٹ کلام سنایا، دعا کی، اس کے بعد برکات کلمات دیے، اس کے بعد بولتے ہیں جاؤ چھیتی نانا لسی لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اب تھک گیا، زور لگا ہے، کام کیا میں نے، خدا کا کام کیا لیکن اس میں میرا زور لگ گیا۔ انہی کا بچہ تھا، اس کو کہا ادھر آ جلدی سے، پنجاب کی بات ہے یہ، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دبا۔ اب وہاں پر میں حیران ہوا، میں کہا ایسے تو پھر شکر ہے خدا کا کہ خدا نے اپنے خدا کو جن میں واقعی جذبہ ہے نا، ان میں توفیق بخشی ہے کہ وہ خدا کے کام کو مسلسل اور متواتر کرتے جائیں۔ یہاں پر بھی ایک ذکر ہمیں ملتا ہے، آئیں ذرا لوکا کی انجیل 10واں باب اس کی 40ویں آیت کو پڑھیں۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 40ویں آیت یہ لکھا ہے، لیکن مرتا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی آج خداوند کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ دو باتیں، پہلی بات، جب آپ خدا کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمت نہ ہارے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو کام میں ہی اکیلا ہی کر رہا ہوں اور کوئی میرے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ فلاں کام تو میں ہی کر رہا ہوں اور تو میرا کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں، یہ فلاں کام تو میں ہی کر رہا ہوں خدا کا اور تو کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی میرے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہی نہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ آپ اس کام کے لیے اکیلے ہی ہیں، اور اگر اکیلے ہیں تو شکر گزار ہو خدا کے، اور ہمت نہ ہاریں اس چیز سے قطع تعلق کہ آپ اپنی ہمت کو کھو بیٹھے، کہیں کہ بس اس کام کو مجھے دے دیا اور تو کوئی آتا نہیں ہے اور تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، یا اور تو اس کام کے لیے کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے مرتھا بھی خدمت کرتے کرتے، کام کرتے کرتے گھبرا گئی۔ ایک ایسی خادم تھے، ایک بدرو گرفتار آیا اور اس کے پاس لائے کہ بادشاہ صاحب دعا کریں نا اس پر۔ اب وہ بدرو گرفتار تھا، نوجوان تھا، وہ بادشاہ صاحب نے دعا کی اور وہ بتاتے ہیں کہ جیسے بادشاہ صاحب نے دعا کی نا تو اس نوجوان میں ایک دم ایسی قوت آئی کہ وہ اچھلنا شروع ہو گیا، چیزیں پکڑنا شروع ہو گیا، اگریسو ہو گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ خادم نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر دعا کر دی ہے، دعا کی، آمین کیا، اور جو ساتھ لائے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اسے نہ لے جاؤ اور اس کو آپ گھر پر رکھو، میں پہلے خود سے دیکھوں گا، اس کو غور کروں گا، اور بڑا اس پر یہ ہے، اتنی جلدی جانے والی نہیں ہے اس میں جو چیز ہے، اور پہلے میں اس کا دیکھ لوں، جائزہ لے لوں کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے ہوتا ہے، پہلے میں پورے اس کو سٹڈی کروں گا، اتنی دیر آپ اس کو گھر پر رکھیں اور اس کے بعد
میں آپ کو فون کر کے بلاؤں گا کہ فون آ جاؤ میں تیار ہوں، تو پھر آپ اس کو لے کر آنا۔ جو لائے تھے انہوں نے کہا پاس صاحب آپ دعا کریں، اس کو اسٹڈی کیا کہ کتاب جو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ دعا کریں، آپ کا کام ہے۔ تو انہی کے ساتھ تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ بدرو گرفتا ہے نا، تو اس کا کیا پتا کہ یہ کچھ مجھے ہی کر دے یا مجھے ہی مارے، تو اس لیے بھائی صاحب اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے اس کام کو کرنے سے، لیکن جس میں قوتیں، میں نے ابھی بتایا قوت ارادیت ہوتی ہے نا، وہ اکیلا بھی ہوگا نا، اس کو وہ کام اب کرنا ہے تو وہ کر کے چھوڑے گا۔ اس کی ذرا مثال لے لیں، جس میں خدا اور خدا کی قدرت جوش مارتی ہے، وہ بڑے کام سے کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ پھر داؤد کو دیکھ لیں، داؤد بچہ تھا، جاتی چیزیں بہت سورما اور ٹرینڈ تھا وہ۔ داؤد اس وقت کوئی ٹرینڈ نہیں تھا، فلا کر کے ایک ہی بار سے اس کو اتنے بڑے کو، بڑی قوت کو بھی نہ اس نے ذہن کر دیا۔ وجہ اس میں خدا کا جوش، کام کرنے کا جوش پایا جاتا۔ المیہ یہ ہوتا ہے۔ اب ذرا دوسرا فیز دیکھیں، خدمت مسیح کی جسمانی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ خاتون مرتھا، بائبل یہ بیان کرتی کہ یہ خدا کی خدمت یعنی مسیح کی خدمت کیسے کر رہی ہے؟ تواضع کر کے۔ اب یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور اس میں یہ تھک گئے، گھبرا گئے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیں ذرا غور کریں 40ویں آیت، لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، آئے خدا کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا، بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ اب ذرا غور کریں، پہلی بات یہ کہ خدمت کرتے کرتے یعنی کام خدا کا کرتے کرتے تھکے نہیں۔ بعض اوقات آپ کو اکیلا بھی چھوڑ دیا جائے نا کہ آپ پر ہی ہے یہ کام اور آپ نے ہی کرنا، اور آپ میں یہ جوش ہے، یہ جذبہ ہے کہ آپ نے اس کام کو انجام دینا ہے، تو یقینی طور پر آپ اکیلے بھی ہوں گے نا تو آپ خوشی کے ساتھ کریں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو، کام جو ہے نا عام طور پر انسان جسمانی طور پر بیماری کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اپنے کام کو وہ کرتا اور کام پر جاتا ہے، جاتا ہی نہیں جاتا، بلا لیتے ہیں آؤ بھائی، بیمار ہے تو کیا، پھر بھی جاتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں۔ اور اس کا میں یوں موازنہ کرتا ہوں، کام رو کر بھی کرنا اور کام ہنس کر بھی کرنا، کام پھر بھی کرنا، دونوں صورتوں میں، لیکن کیا یہ عظیم بات ہے کہ ہم اس کے کام کو بخوشی کریں، اور سازشیں ہوتی بھی رہیں پھر بھی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لو جی کام کیا تو لوگ ہمیں باتیں کریں گے، یہ کہیں گے وہ کہیں گے، خدا کی خدمت کے کام کو، اب خدا کی خدمت کے کام کو جو بھی آپ کو ٹیلنٹ ہے اس کے باعث کہیں گے لو دیکھو یہ کیا ہے، یہ کون سا نیا کام ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیں ذرا غور کریں، اعمال 20واں باب 19ویں آیت، کلام مقدس میں اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب 19ویں آیت، اعمال کی کتاب بیسواں باب اور اس کی 19ویں آیت، یوں لکھا ہے، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر
اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی، خدا کی خدمت کرتا رہا، خدا کا کام کرتا رہا۔ یہودیوں کے سبب سے سازشیں اگرچہ ہوتی بھی رہی، لیکن پولس نے اس کام کو جو اس کے ذمہ اور سپرد تھا اس کو روکا نہیں۔ بعض اوقات آپ کے اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے آپ کے خلاف لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لو جی یہ کیا، اس کو یہ تو ہے ایسا، فلاں ہے، اس کو یہ نہیں کرنا آتا، اس کو فلاں نہیں کرنا آتا۔ کوئی بات نہیں، اس چیز کی پرواہ نہ کریں۔ اگر خدا نے آپ کو گانے کی صلاحیت بخشی ہے تو آپ وقتی طور پر صحیح نہیں گا سکتے، لیکن آپ اس کام کو کریں، آپ اس کام کو کرتے ہی جائیں۔ کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، سازش کرتے ہیں کرتے رہیں، اس چیز کی پرواہ نہ کریں۔ میں نے اس چیز کا موازنہ کیا اور مطالعہ کیا۔ ہم خدا کے کام کو کوئی بھی معمولی سے چھوٹا بھی کام کر رہے ہو نا، کوئی دوسرا اس میں امیزش پیدا کرے یا اس کام کی نوعیت کے اعتبار سے سازشیں ہوں، کوئی تنقید کرے تو ہم بڑی جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی ہم اپنی امیدوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، بڑی جلدی اس کام سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہم سیکھیں پولس سے کہ یہودیوں کی سازشیں اس کے خلاف جاری رہیں، لیکن پھر بھی اس کام کو، اور اس کا کام کیا تھا؟ کلیسیاؤں کو تعمیر کرنا۔ پولس کا کام کیا تھا؟ کہ کلیسیاؤں میں سچی اور روحانی تعلیم کو پھیلانا۔ پولس کا کام کیا تھا؟ زندگیوں کو نجات کی طرف راغب کرنا۔ اب اس کام کے خلاف سازشیں ہوئی کہ یہ کام کو چھوڑ دے، اس خدمت کو چھوڑ دے کئی بار، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر اس کو کرتا ہی رہا۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ 2-3 دفعہ کوئی ایسی سازش ہو جائے یا تنقید ہو جائے تو ہم اس خدا کے کام کو بالکل خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ ہم اس خدا کے کام کو کہتے ہیں نہیں یہ میں نے نہیں کرنا مجھ سے۔ وجہ اس کی وجہ یہ کہ بڑی باتیں سن لی، کوئی میں باتیں سننے تھوڑی آئے ہیں، لیکن واضح ہے کہ ہم اس غرض سے، اس رویے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ خدا کے کام کو کریں کہ اگر چاہے سازشیں ہوتی بھی رہیں، خلاف باتیں ہوتی بھی رہیں، لوگ تنقید کرتے بھی رہیں، لوگ باتیں کرتے بھی رہیں آپ کے خلاف، آپ کی زندگی کے خلاف، پھر بھی آپ پرواہ کیے بغیر آپ خدا کے کام کو کرتے جائیں۔ اور جہاں آپ سٹاپ ہو گئے سمجھ دیں کہ وہاں پر آپ اس معیار سے جو خدا کا معیار ہے، اس معیار سے جو مسیح کا معیار ہے، بالکل ڈاؤن فال ہو گئے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، رومیو 12 باب اس کی 11
کلام مقدس میں رومیو 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، کوشش میں سستی نہ کرو۔ اکثر لوگ اور زیادہ تر ابھی حال ہی میں ہم نے سردیوں کو خیر آباد کیا تو ایک بہن آئی، اس نے کہا کہ میرا کام ہے فلاں، اس نے بتایا کہ میرا یہ کام ہے خدا کے گھر میں، ہوتا یہ ہے کہ بس سستی سی پڑ جاتی ہے اور بس آیا ہی نہیں جاتا۔ میں نے کہا کہ آپ اس سستی کو ختم کر کے کوشش میں تگ و دو کرتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں اور ایک عزم بنانے کے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب میں نے آنا ہے اور اس کام کو انجام دینا ہے، تو آپ اس کام کو کریں گے بھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ سردیاں ہونا تو بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، لیکن پولس اس بات کو واضح کرتا ہے، کوشش میں سستی نہ کرو۔ ارادہ ہوتا ہے لیکن پھر دوبارہ سست ہو جاتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں پھر سست ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اور عمومی طور پر یہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے، جہاں پر اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں تو وہاں پر انسان کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کے باعث اسے یہ لگتا ہے کوئی میری کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہی نہیں کہ اب بھائی بہن بہت زبردست بہت اچھا، اور کوئی کہتا ہی نہیں ہے میں کام یہ کر رہا ہوتا ہوں کوئی تعریف ہی نہیں کرتا میری۔ ایک ایسے ہی اس نے کہا کہ میں پہلے اس کام کو کرتا تھا نہ، وہ بتاتا ہے کہ میں ایک اور ایریا میں تھا اس علاقے میں، کہتا میں اس کام کو کرتا لیکن نہ وہاں کے پاسٹر نے کبھی تعریف کی میرے اس کام کی، نہ لوگوں نے تعریف کی، نہ بوا جی تعریف کرتی، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے اس کام کو کرنا ہی چھوڑ دی، میں کہا لو بنا کام پڑھو، میں نہیں کرتا۔ وجہ کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، تعریف نہیں کرتا تو میں نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہماری ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ تعریف ہو تو کام بہت زبردست۔ اکثر جاتے ہیں ایک گھر میں گئے، ایک اس کے نند تھی اور بابی تھی، انہوں نے کھانا بنایا تو کھانا ہم نوش فرما رہے تھے، عبادت تھی شکر گزاری کی۔ اس نے کہا کہ کوئی کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن نہیں، پھر بھی بالکل کوئی اوپر نیچے ہو جاتا نا آپ کا ظاہر ہے، تو ہم نے کہا نہیں کوئی ایسا بالکل نارمل ہے۔ کہتی کہ اچھا کوئی کیسا لگا آپ کو؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا۔ اس کے بعد اتفاقیہ طور پر انہوں نے ایک سویٹ ڈش پیش کی۔ اب اس سویٹ ڈش میں ہوا یہ کہ وہ اتنی میٹھی نہیں تھی، ہم نے کھا لی، اس کے بعد انہوں نے بھی وہ کھائی۔ کہتی کہ یہ جو ہے نا یہ میری نند نے بنایا اور یہ کھانا جو ہے نا میں نے بنایا، اور آپ نے تو تعریف ہی نہیں کی، کھانا اتنی محنت سے بنایا میں نے،
تعریف ہی نہیں کی. اور یہ جو ہے نا جو آپ کھا چکے ہیں یہ اس نے بنایا, یہ اس کا. اب بتانا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اس میں میٹھا نہیں ہے, اتنی مٹھاس نہیں ہے سویٹ ڈش میں, یہ اس نے بنا دیا. اور جو میں نے بنایا نا وہ بہت زبردست ہے اور ڈیلیشیس ہے اور بہت اچھا ہے. لیکن میں بھی خاموشی رہا. میں نے کہا کہ اب میں اور مزید اس کو طول دینے کی بجائے میں نے کہا کہ بہت اچھا ہے, شکر ہے خدا کا, جو عمومی طور پر میں کرتا نہیں ہوں. تعریف عموماً یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ تعریف کریں نا انسان اور مزید زیادہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن تعریف خدا کے حضور سے ہونا اس کی تو کیا ہی بات ہے. بندہ تعریف کرتا ہے, آج اس نے تعریف کی, کل آپ نے کچھ غلط بنا دیا تو تعریف نہیں ہوگی. لیکن جو خدا تعریف ہے نا وہ اس کو برقرار ہی, خدا کے معیار میں انسان کے معیار میں بہت فرق ہوتا ہے. تاہم میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم تعریف کو چاہتے ہیں کہ اس سے تعریف ہو, فلاں سے تعریف ہو, لیکن واضح رہے کہ ہم میں کوشش اور روحانی جوش سے ہم بھرے ہو, اسٹیبلٹی ہو ہم میں, اور سست نہ ہو جائیں. کوشش کرتے ہی رہیں, اس کام کو چھوڑے نہیں, بلکہ سستی کو ختم کر کے اس کام کو مسلسل اور متواتر طور پر انجام دیتے ہی رہیں. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. اب مجھے نہیں پتا کہ آلٹر پر کیا کون کر کے گیا ہے, کس نے کیا کچھ رکھا ہے, مجھے نہیں پتا, ابھی تک بھی نہیں پتا. لیکن کسی نے کام ضرور اس پر کیا ہوا ہے, کچھ چیزیں ضرور پڑی ہوئی ہیں جو مجھے بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ کو بھی آ رہی ہیں. لیکن خدا جانتا ہے کس نے کیا کچھ کیا, اور خدا کی نظر میں اس کی مقبولیت بہت ہی زیادہ اہم ہے. بندے کی نظر میں چاہے ہو یا نہ ہو, ہم عمومی طور پر اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی ہوتا ہے یا کوئی 2 10 12 20 لوگ ہو نا, اس وقت کوئی کام کریں گے اور بڑے شوق سے کر رہے ہوں گے. خدا کے کام کو گیت گا رہے ہوں گے تو بہت جوش سے گائیں گے. لوگ ہوں گے تو کلام بڑے جوش سے سنائیں گے. اور اگر ایک بندہ ہوگا نا کہیں گے چھوڑو رہنے دو. لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں, یہاں پر مزاج میں وہ نہیں ہے کہ اگر کراؤڈڈ ہے تو بہت زیادہ سب کے سامنے کام کر رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, روحانی پھر جوش سے بھی بنے. لیکن اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ روحانی جوش سے بالکل سست پڑ جائیں. کوئی نہیں آپ کی تعریف کر رہا تو آپ روحانی جوش سے بالکل ڈھیلے پڑ جائیں. بلکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کوئی آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے, آپ کی جو صلاحیت ہے نا وہ خدا کے حضور میں نکھرے. یہ ایسے ہی ہے کہ انسان خوشبو لگاتا ہے نا, اگر وہ خوشبو نہ لگائے تو وہ رہے بھی نا تو بھی پتہ نہیں چلے گا. ایسا ہی ہے. اور اگر وہ خوشبو لگائے اور چلا بھی جائے لیکن کوئی دوسرا ایک دم آئے نا تو اسے محسوس ہو جاتا کہ اچھا فلاں یہ کچھ کر آیا تھا. اسی طرح کوئی ہو نہ ہو لیکن خدا ضرور ہوتا. ہاللیلویا. یہ ایمان ہے. ہاللیلویا. خدا ضرور ہوتا ہے. اپنے ان صلاحیتوں کو, اپنے اس ہنر کو خدا کے کام کے لیے یوز کرنا شروع کریں مثبت انداز سے اور مسلسل جاری رکھیں. اور کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے پہلی تواریخ
28वां बाब 21वीं आयत। यूं मरकूम है पहली तवारीख उसका 28वां बाब 21वीं आयत। पहली तवारीख 28वां बाब 21वीं आयत। यूं मरकूम है, और देख काहिनों और लावियों के फरीक खुदा के मस्कन की सारी खिदमत के लिए हाजिर हैं, और हर किस्म की खिदमत के लिए सब तरह के काम में हर शख्स जो माहिर है वो खुशी तेरे साथ हो जाएगा, और लश्कर के सरदार और सब लोग भी तेरे हुक्म में होंगे। अब जरा गौर करें, मस्कन की सारी खिदमत के लिए काहिन और लावी वो अपने बारी के मुताबिक, और उसके बाद जरा गौर करें दूसरे हिस्से पर, और हर किस्म की खिदमत के लिए सब तरह के काम में हर शख्स जो माहिर है, हर शख्स जो माहिर किसमें? अपने उन कामों में माहिर है। मिसाल के तौर पर कोई बजाने में माहिर है, साज बजाने में माहिर है, कोई डस्टिंग में माहिर है, कोई पेंट में माहिर है, कोई चलाने में माहिर है, कोई इलेक्ट्रिक में माहिर है, कोई वो कुछ करने में माहिर है, कोई कैमरा में माहिर है, कोई फलां में माहिर है। और मैंने भी बताया कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम बेकार हों, ना मैं बेकार हूं और ना आप बेकार हैं, बल्कि हम सब कारआमद बीज हैं खुदा की खेती के, खुदा के फसल के लिए कारआमद बीज जो बोया जाता है और बहुत सा फल आता है। लेकिन जरूरत इस बात की कि हम वो बीज है जो बोए जाएं, और बोने के लिए हमें जरूरत है कि हम अपने आप को, अपने उस काम को जो हम जिसमें माहिर हैं उसको अंजाम दें, उसको करें। और कैसे करें? जबरदस्ती नहीं, जबरन खुदा ने कभी किसी को नहीं कहा, जबरन जबरी तौर पर जबरदस्ती किसी को नहीं कहा, बल्कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, डिपेंड करता है जो कोई, और उसमें क्या है? इंसान की अपनी रजा है, इंसान का अपना इरादा है, इंसान की अपनी ख्वाहिश है और अपनी खुशी है। और बाइबल ये बयान करती है कलाम मुकद्दस में दूसरा हिस्सा, और हर किस्म की खिदमत के लिए सब तरह के काम में हर शख्स जो माहिर है बखुशी तेरे साथ हो जाएगा। खुदा की खिदमत के काम में और हर चीज का जो माहिर है, कोई मैंने डिस्क्राइब किया, और भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, वो अपने कामों में जरूर माहिर हैं, लेकिन उन कामों को अगर खुदा के जलाल के लिए यूज करना शुरू करें ना, तो बाइबल ये बयान करती है कि खुदा के हुजूर में से हमारे लिए बरकत है। आइए जरा देखें रोमियो 4वां बाब 18वीं आयत, कलाम मुकद्दस में रोमियो 4वां बाब 18वीं आयत ये लिखा है, और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है। जो कोई इस तरह से, इस तौर से, किस तौर से? अपने कामों की महारत के तौर से खुदा के काम को करता है, वो आदमियों और खुदा, आदमियों का मकबूल और खुदा का पसंदीदा। फिर मसीह की तरह ये आवाज आती है, ये मेरा, जिससे
खुदा हमसे खुश होता है। आए आंखों को बंद करें। कितने चाहते हैं कि वो आज ये इरादा बनाएं कि वो आज के बाद से खुदा के कामों को करना शुरू करें, वो खड़े हो जाए। उसमें अभी जिसका मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था, जो जवान है और नौजवान है वो भी खड़े हो सकते हैं। खुदा के घर में खुदा चाहता है कि हम हर तरह से हर एक कामों को अंजाम दें। आइए आंखों को बंद करें। हालेलुया। आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं खुदा के लिए, खुदा के हुजूर में, खुदा के घर के लिए। मेरे पीछे का है, आए खुदा यीशु, मैंने तेरे कलाम को सुना, मैं आज तेरे काम को करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने काम और अपने हुनर को, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करूँगा तेरे काम के लिए। यीशु नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। तमाम नौजवान आइए आंखों को बंद रखें, अपने सर को झुकाएं। जो चाहते हैं खुदा के घर में खुदा के कामों को, जैसे अक्सर अभी अभी नेक्स्ट पाम संडे, गुड फ्राइडे, उन ऐसे कामों को अंजाम देना चाहते हैं, वो जल्दी से नीचे आ जाए। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। जो चाहते हैं खुदा के कामों को, तमाम नौजवान जवान जो चाहते हैं कि खुदा के कामों को अंजाम दें, वो जल्दी से नीचे आ जाए। मैं उनके लिए दुआ करना चाहूँगा। जिसमें नौजवान और जवान, अब ये आपको पता है कि आप जवान हैं या नौजवान हैं, और ये आपको पता है कि आपकी उम्र का मेयार क्या है, और आप अपने दिल को जानते हैं कि आपका मिजाज किस अंदाज का है। वो सामने आ जाए। जल्दी से आंखों को बंद कर लीजिए। बहनें भी, बेटियां भी, भाई भी, जो कोई खुदा के कामों को अंजाम देना चाहता है, मैं चाहूंगा कि आप इस साइड पर आ जाएं, इधर इस साइड पर आ जाएं, घुटनों के बल हो जाएं। ये यहाँ से बहनें जो है थोड़ा सा बैक पीछे आ जाएं। आइए आंखों को बंद कर लें। हालेलुया। तू एक जिंदगी पर गौर कर, तेरा हाथ इन पर बढ़े। आज खुदा ने यीशु नाम से इन्होंने जो भी इरादा किया, फैसला लिया है तेरे काम को करने का, तो फजल बख्श खुदा ये जिंदगी की आखिरी सांसों तक उस काम को अंजाम देते रहे। तौफीक अता फरमा खुदा ने। आए खुदा तेरा रहम इनकी जिंदगी में जारी हो, तेरी बरकत जारी हो, यीशु नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत